کہ سارے نبی اور سارے پیغمبر اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو بشری لبادے کے اندر دنیا کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر خصوصیات کے حامل نبی بن کر آئے، اور اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی خوبیوں کا اگر مجسمہ بنا کر کسی کو مبعوث فرمایا ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک شاعر کہنے والا یہ بات کہتا ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، یعنی کائنات کے اندر آنے والے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے سارے نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ ہم جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت پاک کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں محسوس نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کائنات سے جدا نہ ہو۔ زندگی مبارکہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خوبیوں بھرا نہ ہو، اور کوئی لمحہ زندگی کا کوئی کونا ابتدائی زندگی سے لے کر آخر تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خوبیاں اتنی ہیں کہ ان کو انسان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ ایسا ہے کہ ان کا تذکرہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو صبح و شام ہر زبان زد عام پر یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اذانوں میں ہو رہا ہے اور نمازوں میں ہو رہا ہے، تکبیرات میں ہو رہا ہے اور صبح و شام یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایسا کونا ایسا نہیں جو خوبیوں سے اور رفعتوں سے اور بلندیوں سے خالی ہو، بلکہ تمام تر زندگی کے تمام لمحے، تمام شعبے اللہ رب العزت کے پیغمبر کے عظمتوں سے بھرپور ہیں، رفعتوں سے بھرپور ہیں اور بلندیوں سے بھرپور ہیں۔ لکھنے والوں نے کسی نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، کسی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اولاد کا، اہل بیت کا، کسی نے زندگی کے ماہ و سال کا، بلکہ کسی نے صبح کا، کسی نے شام کا، اور کسی نے لیل کا، اور کسی نے نہار کا۔ لیکن میں آج جو تذکرہ کرنا جا رہا ہوں وہ ہے نبی مکرم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے آنے سے پہلے آپ کے خاندان کا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب کا اور نسب کا، کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے قبل جتنے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے انبیاء اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے گئے ہیں، سب کا خاندان اعلیٰ ہے اور سب کے والدین اعلیٰ ہیں اور سب کا نسب بھی اعلیٰ ہے۔
اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد دو گروہوں کے اندر اس کو تقسیم فرما دیا۔ ایک گروہ اولاد اسماعیل اور دوسرا گروہ اولاد اسحاق۔ اولاد اسماعیل کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا انتخاب کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے گھرانوں کا چناؤ کیا، قبیلوں کا چناؤ کیا، تو سب سے پہلے قبیلے کا انتخاب ہوا تو میرے قبیلے کا، اور جب گھرانوں کا انتخاب کیا گیا تو میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ اور میرا قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ۔ تو آقا علیہ السلام اس حدیث مبارکہ کے آخر میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، میں ذات کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ کہ یہ جو انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کا فرمایا ہے، یہ انتخاب جداگانہ ہے اور یہ خاندان بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام پھر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اولاد اسماعیل کے اندر کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور کنانہ سے اللہ رب العزت نے قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش کے بعد بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم کے اندر اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب جو ہے، یہ ساری کائنات کا بہترین انتخاب ہے جو اللہ رب العزت نے جس کے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کا چناؤ فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، خاندان اگر اچھا ہو تو آنے والی اولاد پر اس کے اثرات بڑے اچھے مرتب ہوتے ہیں، اگر خاندان اچھا نہ ہو تو اولاد پر اس کے برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ان سے پہلے ان کے والدین اور پورے خاندان کا انتخاب جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ خاندان آپ ذرا حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ خاندان ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ فرمایا۔ ہم لوگ اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں خاندان ہے، میرا فلاں خانوادہ ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان، آقا علیہ السلام کے والدین جناب عبداللہ اور اماں جی آمنہ، ان کا انتخاب جو اللہ رب العزت نے جس خاندان کے اندر فرمایا ہے وہ قریش کا بہترین خاندان تھا۔ اور یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جو بیت اللہ کا متولی تھا، حاجیوں کو یہ پانی پلانے والے اور ان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے والے یہ لوگ تھے۔ اور قریش بڑا عظیم خاندان تھا عرب کے اندر، ان کو اگر عظمت ملی ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے ملی ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جناب عبداللہ کا خاندان اور اماں جی آمنہ کا خاندان، یہ بڑا ہی اعلیٰ انتخاب تھا اللہ رب العزت کا۔ اور اماں جی آمنہ، ان کے والد کا نام تھا وہب، اور یہ بنو زہرہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔
اور نبی مکرم علیہ السلام کے نبوت کے بعد بنو زہرہ یہ خاندان ایسا خاندان تھا کہ جو اس بات پہ فخر کیا کرتا تھا کہ لوگوں یاد رکھو ہم وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے نان کا خاندان سے تعلق رکھتے. اور جناب سعد بن ابی وقاص سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 10 مبشرہ ہیں. اور جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے تشریف لاتے گئے تو صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرما گئے. تو میرے آقا علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو میرے آقا اپنے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھو سعد بن ابی وقاص چلتا پھرتا جنتی ہے، لیکن ایک اس کے ساتھ میرا اور بھی رشتہ ہے کہ یہ خاندان کے لحاظ سے میرا ماموں لگتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَلْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَهُ، کہ میرا یہ ماموں ایسا ماموں ہے کہ اس جیسا کوئی ماموں تمہارے اندر موجود ہے نہیں ہے. یہ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ سارا بنو زہرہ خاندان میرے آقا علیہ السلام کا اپنے آپ کو نان کا کہنے والا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاندان کا چناؤ کیا گیا کہ جس خاندان کی عظمت، ان کے وقار اور ان کی بلندی کا پورا عرب ان کی زبان پر یہ تھا کہ یہ خاندان بڑا اعلیٰ اور افضل ہے. اور جب ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا. بظاہر جناب عبد المطلب کے سامنے آمنا سامنا ہوا. سردار فرمانے لگے کہ کس لیے آئے ہو؟ کہتا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں. فرمانے لگے تو جان اور بیت اللہ کا رب جانے، میرا اور تیرا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ بیت اللہ کو بنانے والا اس کا پروردگار ہے، وہ جانے اور تو جانے. تو اللہ رب العزت نے اس ابرہہ کے ذریعے جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے اور مسمار کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. ابابیلوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا بھی بڑا لشکر لے کے آئے کوئی اللہ کا دشمن، میرے رب کا دشمن جو ہے کتنا اسلحے سے لیس ہو کر آئے، لیکن میرا رب ذوالجلال والاکرام چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے ایٹم بم کا کام لے سکتا ہے. اور ابرہہ بظاہر عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قریش خاندان کے اندر اکثر شرک ملوث ہو چکا تھا، عقائد تبدیل ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی رکھوالی کی بدولت اللہ رب العزت نے ابرہہ کو نیست و نابود کیا اور قریش کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا. کیوں؟ اللہ آنے والے وقتوں کے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا. اللہ رب العزت بیت اللہ کو آباد کرنا چاہتے تھے، اور یہی قریش سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے اندر قریش خاندان سر فہرست تھا. اتنا بڑا خاندان، اگرچہ اور بھی خاندانوں کے لوگ، قبیلوں کے لوگ اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ سربراہ خاندان تھا. اللہ رب العزت نے ان کو شرف بخشا کہ ان کے خاندان نے 10 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب میرے آقا علیہ السلام کی پوزیشن کمزور تھی، مضبوط نہیں تھی،
اور خاندانی عظمت دنیا کے اندر مانی جاتی ہے، خاندانی عظمت کا خیال کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان کو کیا پتا کہ یہ آنے والا جو ہے اس کا خاندان تو جتنا بڑا ہے، یہ کتنا بڑا بن کے آنے والا ہے۔ یہ تو پوری کائنات کا سربراہ اور رہبر اور رہنما بن کے آ رہا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام آقا نے دنیا والوں کو یہ بات بتلائی ہے کہ کردار کے لحاظ سے اور عظمت کے لحاظ سے خاندان جتنا اچھا ہوگا اتنے نفیس بچے ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ اتنی عظمت اللہ اولاد کے لحاظ سے بھی دیتا ہے، کیونکہ ان کی دعائیں رائے گاہ تو نہیں جاتی، وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، وہ دعائیں کرتے ہیں نا۔ تو بڑے خاندان کے لوگ جب بڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو عطا بھی تو وہی کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عرب کے اندر خاندانی عظمت اتنی ضروری تھی کہ وہ عام خاندانوں کو تو اپنی آنکھوں کے اندر بسانا ہی بڑا برا محسوس کرتے۔ اور جب قیصر روم کے دربار کے اندر ابو سفیان پہنچا تھا نبی علیہ السلام کے خط کے جواب کے اندر، تو یہ گیا، دشمن رسول تھا، اور جا کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، اور وہ بادشاہ اس کو سامنے بٹھا کے کہتا ذرا مجھے سوالوں کا جواب دو۔ ان سوالوں کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ اس کا خاندان کیف نسبہ، اس کا خاندان کیسا ہے، کوئی عام خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بادشاہ سلامت، ہوا ذو نسب، وہ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ قریش کا خاندان۔ یہ تعارف کروا رہا دشمن رسول، اور عربی کا جملہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بات وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے، سچی بات وہ ہوتی ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ اور میرے نبی کا خاندان اور خاندان کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قریش کو بھی دنیا عرب کے اندر جو عزت اور مقام عطا کیا ہے، شاید کہ میرے آقا کے علاوہ ان کو یہ مقام اور یہ عزت نہ ملتی اگر میرے نبی اس خاندان میں دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ یہ ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے تشریف لانے کی وجہ سے اللہ نے قریش کو عزت و عظمت سے ہمکنار کر دیا، اور پورے عرب کے اندر ان کے تذکرے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی عظمت کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں اپنے خاندان والوں کی عظمت، ان کی عزت اور ان کی پاکیزہ زندگی کا خیال رکھتے ہوئے ان کی زندگی پر کوئی ملامت کا بوجھ نہ لگا دینا، کوئی الزام نہ لگا دینا کہ تمہاری خاندانی عظمت پر حرف آئے۔ سلفی صاحب، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سفر پہ جا رہے ہیں، والدہ نے اشرفیاں کرتے کے اندر ہی ان کو سی دیا، اور دریا کے اندر کشتی پہ سوار ہو گئے۔ دیکھنے والا ایک شخص اس نے دیکھا کہ 1000 دینار حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ ویلا کرنا شروع کر دیا، میرے دینار، میری اشرفیاں۔ اللہ اکبر! جب حضرت امام بخاری کو پتا چلا کہ یہ بے ایمان ہو گیا ہے میرے درم و دینار پر، حضرت امام نے ان کو نکالا اور دریا برد کر دیا۔
یہ ہے خاندانی عظمت۔ اور وہ شخص پوچھتا ہے حضرت امام کہ جب میں نے دیکھا تو آپ کے پاس وہ دینار اور درہم موجود تھے، اب کہاں گئے؟ کہا میں نے اپنی خاندانی روایات کو اور آنے والی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو دریا برد کر دیا ہے، کبھی میری تاریخ کے اندر یہ الزام نہ لکھا جائے۔ کہیں میری تاریخ کے اندر سوانح عمری لکھنے والے یہ نہ کہے کہ دریا کے اندر امام بخاری سفر کر رہا تھا، اس پر فلاں الزام لگا تھا۔ میں یہ الزام بھی برداشت کرنے کے لیے اپنے خاندان پر تیار نہیں ہوں کہ آنے والی نسلیں اس کو دھونے کی کوشش کریں گی، یہ دھل نہیں سکے گا۔ اور اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں اماں آمینہ کے مجھے جنم دینے تک یہ خاندان ایسا ہے، آپ حیران ہوں گے ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ کر۔ یہ پورے کا پورا سلسلہ جس کو ہم شجرہ نسب کہتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب اماں جی آمینہ کر، یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ عرب کا خاندان جہالت پر مبنی تھا، شرک ان کی گھٹی کے اندر موجود تھا، ہر گھر کے اندر نیا خدا موجود تھا، اور خدائی کا تصور، توحید کا تصور شرک کدے کے اندر تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ حیران ہوں گے، میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط ہو سکتا نہیں لگ سکتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اور میری ماں آمینہ کے مجھے جنم دینے تک یہ سارے کا سارا سلسلہ نکاح کی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا خاندان نہیں جس میں نکاح نہ ہو اور نکاح کا تصور نہ ہو، کہو سبحان اللہ۔ پورے کا پورا سلسلہ۔ اور ایک بعض چیزیں ایسی تھی جو قریش کے اندر ابھی تک موجود تھی، ملت ابراہیمی کا اصل تصور ابھی موجود تھا، ختنہ بھی ان کے اندر ابھی تک موجود تھا، جو ختنے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جناب دادا عبد المطلب نے فرمایا، اور عقیقے کا تصور بھی موجود تھا۔ اور اس دور کے اندر، جہالت کے دور کے اندر بھی میرے نبی اپنے خاندان کی عظمت کا اعتراف اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ میری ماں سے لے کر جناب آدم کے سلسلہ نسب تک کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نکاح کے علاوہ ہو، سارے کے سارے نکاح کی لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سارا خاندان، یہ سارا نسب، یہ سارا شجرہ پاک ہے، صاف ہے اور متخر ہے، پاکیزہ خاندان ہے، اتنا پاکیزہ خاندان کہ جس کا تصور بھی ناممکن۔ اور یہاں پر بس نہیں، سلفی صاحب میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جناب آدم سے لے کر میری ماں اماں آمینہ تک کوئی مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی پر آج تک کوئی برائی کا الزام بھی لگا ہو۔ ہائے ہائے، ایسا نسب، سیرت تو سب بیان کرتے ہیں نا کہ میرے نبی کی زلفیں ایسے تھی، فلاں ایسا تھا، اور نبی کا نسب دیکھو، شجرہ نسب دیکھو۔ اپنے والدین کی اچھی روایات کو زندہ رکھنے کی کوشش کیا کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ ہائے ہائے، تو میرے نبی بھی نا اپنی ماں آمینہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں گئے ملنے کے لیے، راستے میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے نبی رج کے روئے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی رلایا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں آمینہ بڑے معزز گھرانے کی عورت تھی، جناب عبداللہ کا خاندان بھی معزز
اور جناب آمنہ کا خاندان بھی اتنا معزز کہ یہ جوڑی کے بننے کے بعد قریش اس جوڑی پر فخر کیا کرتے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا ان کے گھر پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ شارحین لکھتے ہیں کہ یہ ایسی جوڑی تھی قریش کے خاندان کے اندر کہ اس کے ہم مثل کائنات نے کوئی ایسا جوڑا دیکھا ہی نہیں تھا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، اماں جی آمنہ ماں کی قبر پہ جایا کرو اور ماں کی قبر پہ جا کے دعا کیا کرو. ماں کی قبر پہ جانا یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. اپنے والدین کو یاد رکھا کرو، ان کی اچھائیوں کو یاد رکھا کرو، ان کی قبر پہ جا کے دعا کیا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، میری ماں وہ ماں ہے کہ یہ اکیلی ماں نہیں، یہ سلسلہ اسماعیلیہ چلتا چلاتا یہ سلسلہ جناب آدم تک رکتا ہے. اس کا ایک ایک خاندان بڑا منزہ ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بڑا متخر ہے، اور کائنات سے یہ جدا خاندان ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے. اللہ اکبر، نسب دیکھا جاتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کی والدہ کے بارے میں کیا دیکھیں؟ فرمایا اس کی ماں سے پتہ چلے گا اس کا کردار کیسا ہے، اس کے بچے کیسے ہیں. اس کی ماں سے پتہ چلے گا اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی اخلاقی حالت کیسی ہے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ رب العزت ہمیں اچھا خاندان عطا فرمائے اور ہمارے خاندان کی اچھی خصلتیں ہماری ذریت تک باقی رہے، اور ہمارے خاندان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا خاندان تھا، اللہ ہمیں بھی ایسا خاندان اور اس کی تربیت کر کے بہترین خاندان بننے کی اور اس کی تربیت کر کے اچھا بنانے کی اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.